السلام علیکم، میں فاروق خان، آپ دیکھ رہے ہیں فاروق خان آفیشیل۔ آج بات کریں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ خوبصورت گفتگو جو سننے کے بعد ہر طبقہ فکر کے لوگوں نے ان کے اوپر بے شمار لعنتیں بھیجی ہیں۔ اب وہ بیان کیا تھا میں کوشش کروں گا اپنی ویڈیو کے اندر چلا دوں، اگر تو کاپی رائٹ کا ایشو نہ آئے تو ایسے لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ اگر ہماری ماں کے ساتھ زنا کرے گا تب بھی ہم اس کو ووٹ دیں گے۔ ویسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کہی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں یا ووٹرز ہیں جو عمران خان کو پسند کرتے ہیں، ان کے ویژن کے ساتھ اگری کرتے ہیں، وہ لوگ اگر عمران خان ان کی والدہ کے ساتھ غلط حرکت یعنی کہ ریپ زنا کر لے تو پھر بھی وہ عمران خان کو ووٹ دیں گے۔ یہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ اب تک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور ان کے سپورٹرز اور ان کے لیڈرز کے درمیان میں کیسا رشتہ قائم کر رہے ہیں۔ ویسے تو دکھنے میں اور کہنے میں اپنے آپ کو مولانا صاحب کہتے ہیں، تو میں تو یہ کہوں گا کہ ان کے پاس یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں مولانا کہا جائے۔ ان کے میں ماضی کو یہاں پہ تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کسی کے کہنے پہ یہ نعرہ لگایا کہ عورت کی جو حکومت ہے وہ حرام ہے، عورت حکمرانی نہیں کر سکتی، اور اس کے بعد جب ان کو سور کھلایا گیا، مولانا فضل الرحمان کے پیسہ حرام کھلایا گیا، اس کے بعد آہستہ آہستہ انہیں یہ محسوس ہوا نہیں عورت کی حکمرانی جائز ہے، اور اس کے بعد انہوں نے خود حکمرانی کے اندر شامل ہونے کے لیے کیا کیا، یہ تصویر کوشش کروں گا میں آپ کو دکھا دوں یہاں پہ، اور یہ جینون تصویر ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جس عورت کی حکمرانی کو حرام کہہ رہے تھے ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، پاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بینظیر بھٹو جو ہے ان کا جو خاندان ہے یہ وڈیرا خاندان ہے، اور وڈیرا خاندان کو منانے کے لیے جو مراسی لوگ ہوتے ہیں ان کے پیروں میں بیٹھتے ہیں، یعنی کہ وہ کیا اسے کہتے ہیں، نیاز لینے کے لیے، کچھ پیسہ لینے کے لیے، کچھ شاباشی لینے کے لیے ان کے قدموں میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو کیونکہ جو بینظیر بھٹو ہے ان کا جو تعلق ہے پھر زرداری کے ساتھ بھی بن گیا، تو زرداری کے باپ کو اگر دیکھیں یا ان کے خاندان کو دیکھیں وہ بھی وڈیرا ہے، وڈیرا خاندان ہے، ٹھیک ہے، زرداری خاندان۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب بینظیر بھٹو کے پاؤں میں بیٹھے ہیں، لٹرلی ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ خدا دا واسطہ باجی کچھ تے پا دیو میری چولی دے وچ، کچھ چھوٹی موٹی وزارت ہی پا دیو۔ تو یہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں کہ جو عوام اور عوام کی بیٹیوں ماؤں سے متعلق ان کے یہ الفاظ ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں ان کو نہایت ہی غلیظ زبان کے گندے القاب کے ساتھ نوازا ہے کہ ہم لوگ اگر سب بات کریں اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹی کو ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں، تو کوئی بھی شخص اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے کوئی اس طرح کی زبان استعمال کرے گا تو میرا نہیں خیال ہے کسی بھی طبقہ فکر کا شخص اس شخص کو اچھا کہے گا۔ جی اپنا اپنا ویژن ہے، اپنا اپنا مینٹیلٹی ہے۔ اب میں تو یہ بھی حیران ہوں کہ کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں جو مولانا فضل الرحمان کو بھی پسند کرتے ہیں، ہم تو ان کو بھی گالی نہیں دے سکتے، حالانکہ یہ کوشچن مارک ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی کوئی بندہ اچھا سمجھتا ہے جس کی زبان اس طرح کی، جس کا کردار اس طرح کا، جس کا اخلاق اس طرح کا۔ اور جھوٹ، آپ ان کے ماضی کے سارے انٹرویوز دیکھیں نکال کے، انہوں نے اتنے جھوٹ کے پرندے باندھے ہیں کہ آپ کی سوچ ہونی ہے۔ حالانکہ یہ خود اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں نے تفسیر بھی پڑھی ہے، میں نے قرآن پاک بھی حفظ کیا ہوا، اور میں اس کے ساتھ ساتھ احادیث کو بھی جانتا ہوں، اور عمران خان کے اوپر یہ ڈائریکٹلی فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ یہودی ہے، جبکہ عمران خان صاحب 20 جگہ پہ کلمہ پڑھ کے اس چیز کی تصدیق کر چکے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی کے ایمان کے متعلق شک میں مبتلا کرے اور جبکہ وہ شخص کا ایمان کامل ہو یعنی کہ وہ کلمہ گو ہو تو یہ اس پہ پلٹ کے جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر عمران خان کو یہودی یا کافر کہتا ہے اور عمران خان اگرچہ مسلمان ہے تو یہ یہودی اور کافر کون ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان۔ اگر یہ کسی کو شک ہے تو میرے سامنے ہے، میں اس کی تصدیق کروا دیتا ہوں، یہ احادیث میں ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کس ایسے ثبوت کی بنیاد پہ عمران خان کو کافر یا یہودی ڈکلیئر کرتے ہیں؟ ان کے پاس کون سا ایسا ٹھپا ہے جو ان کے کہیں پہ لگا ہوا ہے کہ یہ لوگوں کو ٹھپا لگائیں کہ یہ مسلمان ہے یا یہ نہیں ہے، کہ جب کہ وہ خود اپنی زبان سے کلمے کا اقرار کر رہا ہے؟ تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ شخص جو خود کو مولانا کہتا ہے، اس سے مولانا کا لقب لے لینا چاہیے۔ اس کے چہرے پہ جس نے سنت رسول رکھی ہے یہ اس کا بھی حق نہیں رکھتا کہ پوری دنیا میں اسلام کو جو ہے نا بدنام کرنے کا
مرتکب ہو رہا ہے تو اس کو ضرور اس کے اوپر لوگوں کو پوچھنا چاہیے، پکڑنا چاہیے، اور بلکہ اس کا باہر نکلنا بند کرنا چاہیے، اس کے اوپر میڈیا پہ آنے پر پابندی لگانی چاہیے، کیونکہ پاگل انسان ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا بولنا ہے۔ یہ کبھی آرمی کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے، کبھی ہمارے کسی ادارے کے خلاف، کبھی ججز کے خلاف، تو اس کو پٹا ڈالنا بہت ضروری ہے۔ چاہے اس کے لیے جو مشرف نے ایک دفعہ کیا تھا بھگٹی کے ساتھ، اچھا کیا تھا، برا کیا تھا، لیکن جو تاریخ نے لکھا ہے کہ وہاں پہ ظلم ہوتا تھا، اگر اس میں صداقت ہے تو یہ تو سب سے بڑا ظالم ہے۔ اس کا باپ تو کہتا تھا کہ میں پاکستان کے بننے جیسے گناہ میں شامل نہیں ہوں، تو یہ کہاں کا ٹھیکیدار ہے؟ یا تو یہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، کیونکہ لوگ تو اپنے باپ کے ویژن کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو اس ساری باتوں کو آپ لوگوں نے اپنے ذہن نشین کرنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا منہ ہم نے کس طرح سے بند کروانا ہے، اور یہ کروانا چاہیے۔ اگر یہ گالی دے گا، ہم گالی تو نہیں دے سکتے، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ نے سیاست، آپ کے والد نے سیاست، یا آپ کے دادا نے لگتا ہے اسی طرح سے سیاست کی تھی کہ اپنے جو اوپر کے لیڈرز ہیں ان کو گھر کی بیٹیاں پیش کی ہوں گی، اس کے باوجود بھی آپ نے کہا ہوگا کہ جی بالکل ہم تو اسی کی سپورٹ کریں گے، حالانکہ آپ کے جو بڑے ہیں وہ تو ویسے ہی منافق تھے پاکستان کے بننے کے حوالے سے، آپ کے باپ نے کہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ابا جی نے انڈیا کے یعنی گاندھی کو کہیں آپ کی والدہ کو نہ بھیج دیا ہو گاندھی کے پاس۔ تو یہ آپ نے تھوڑا سوچنا ہے، پوچھنا ہے، کہیں سے کلیریفائی کرنا ہے کہ ہم کو جو ہم پی ٹی آئی کی سپورٹ کرتے ہیں ان کو اگر آپ اس طرح کی بیہودہ القاب سے نوازیں گے تو ہم آپ کا کسی قسم کا لحاظ نہیں رکھیں گے۔ ہم بدتمیز نہیں ہیں، لیکن بدتمیز لوگوں کو انہی کی تمیز کے اندر جواب دینا ہمیں آتا ہے۔